بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ابھی ہم آخرت میں دنیا میں سے جانے کے بعد جو راحت و تکلیف کا منظر ہے وہ سامنے آیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے جو آنکھ سے دیکھا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اس دنیا میں مصروف ہو کر ہم اصل زندگی کو بھول گئے کہ وہاں ہمارا کیا بننا ہے اور ہمارے کام کیا چیز آئے گی. اس دنیا کی مشغولیت نے، دنیا کی محبت نے ہمیں برائی کی طرف چلنے پہ مجبور کر دیا. جھوٹ بولنے پہ، سود کھانے پر، دھوکہ دڑی پر، ملاوٹ پر، رشوت پر، اتنے بھی ہیں سارے اسی دنیا میں ہم اپنی راحت کے لیے کریں، اور جبکہ یہ بڑی مصیبت ہے. ابھی آپ اور ہم سن رہے تھے کہ آگ سے استقبال ہو رہا ہے، مار پڑ رہی ہے. وہ سب یہی کیا جو وہاں مل رہا ہے. وہاں نہ تو اچھا کام کرنے کا موقع دیا جائے گا، برائی کبھی نہیں. وہ تو دار الجزا ہے. وہاں پر اس دنیا کے اعمال کا بدلہ ہے. جو لوگ سمجھ گئے اس دنیا کی حقیقت کو، وہ کبھی گڑبڑ نہیں کرتے. وہ ڈر جاتے ہیں کہ کون اپنی آخرت بگاڑے. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. تانے بانے میں لگا ہوا ہے. اس کی امید نہیں کہ آنے والا سانس آئے گا یا نہیں. اس سانس کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے، اور اللہ ہی بند کر دے. جب اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو پورا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا. وہاں تو کن فیکون ہے، ہو جا، بس ہو جاتا ہے. اس کی قدرت دیکھیے، اس کی طاقت دیکھیے، غور کیجیے کہ دنیا مر رہی ہے جس طرح مرنے کا لکھا اس پہ مر رہی ہے. دنیا پیدا بھی ہو رہی ہے ہر روز. قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. کتنے بچے ماں کے پیٹ میں بن رہے ہیں، اس وقت بھی ہر وقت بن رہے ہیں. ہر مخلوق وجود میں آ رہی ہے. کیا وہ ایک طاقت نہیں جو ایک وقت میں سب کو بنا رہا ہے؟ اگر ایک انسان کسی چیز کو بنانے کے لیے بیٹھ جائے، وہ ایک ہی کو بنا سکے گا. بس اس کے 100 ہاتھ نہیں ہے، ایسے بنا لے گا، چاہے مشین لے کے بیٹھ جائے. اگر کمپیوٹر پہ بھی بیٹھ گیا تو ایک وقت میں ایک ہی کام کرے گا. لیکن اس کی قدرت، اس کی طاقت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ایک ہی وقت میں سارے بچے ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں اور صحیح بن رہے ہیں.
رنگ و روپ بھی بن رہا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر مقرر جو ہے وہ لگ رہی ہے۔ اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ہم ایک پانی سے تمہارا ایک کچریڑا خون بنا دیتے ہیں، ملا جلا۔ اگر کسی کو دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں 15 دن کا 10 دن کا حمل ہو، وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو پانی ہے، خون ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ تو ایک کچریڑا خون ہے، ملا جلا۔ پھر اسی میں سے ہم نے یہ شکلیں بنا دی۔ ہاتھ بھی بن رہے ہیں، کان بھی بن رہے ہیں، آنکھ بھی بن رہی ہے، پیر بھی بن رہے ہیں، اوجڑی بھی بن رہی ہے، لیور بھی بن رہا ہے، دل بھی بن رہا ہے، گردے بھی تیار ہو رہے ہیں، سارا بن رہا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ ایک ہی پاور ہے، وہ اللہ ہے جو سب کچھ ایک وقت میں بنا دیتا ہے۔ کروڑوں کروڑوں بچے تیار ہوتے ہیں، اور کتنے دوسری مخلوق پہ جاؤ، کتنے پرندے انڈے بیضا دیتے ہیں، اس کو پھوڑ کے دیکھیں گے، اس میں سے زردی اور سفیدی، جیسے ہی اس میں اللہ تعالی بچے کی پیدائش کرتے ہیں، کبھی 10 دن کا یا 8 دن کا انڈا بیضا پھوڑ کے دیکھنا، اس میں سے خون ہی نکلے گا، پانی نکلے گا، وہی کچریڑا خون ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اسی کے اندر بچہ بن گیا۔ تو وہ قدرت اللہ کی کہ مور بھی انڈا دیتا ہے، کبوتر بھی، کوا بھی، چیل بھی، باز بھی، کرگس بھی، کوئل بھی، بلبل بھی، چڑیاں بے شمار ہیں، سب اپنی جگہ پہ بن رہی ہیں، اور سب کے وہی شکلیں ہیں جو ان کی ہیں، وہی نسل ہے، اپنی اپنی شکل پہ نسلوں پہ پیدا ہو گئے۔ اور بھائی کبھی اور کہتے ہیں ہم کہ ہم کہیں اگر پینٹ کرنا چاہیں تو روغن لائیں گے، مارکیٹ جائیں گے، اس کے ماہرین کو بلائیں گے جو اس کو کر سکتا ہو، پھر سارے رنگ لیں گے، برش لائیں گے، پھر وہ رنگ بھرے جائیں گے۔ یہ اتنے پرندے ہیں، ان میں رنگ کہاں سے آ گئے بھائی؟ انڈے کے اندر کون سا کاریگر تھا جس نے بھرے؟ پکے اترتے نہیں، کسی بھی پنکھ کا رنگ آپ اتار نہیں سکتے۔ مور کتنا خوبصورت ہے، کتنے ڈیزائن ہیں اس کے اندر، کتنے رنگ ہیں اس کے اندر، کیسی چمک ہے اس کے پروں میں، کہاں سے آئی؟ وہ ایک اللہ ہے جو اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ایک انسان ہے جو بھولو بیٹھا، وہ یہ سمجھ رہا ہے یہیں رہوں گا، جو الٹے کر لے، سیدھے کر لے، کام جو کوئی کر لے بس۔ ارے دیکھی جائے گی، جب موت آئے گی، موج کر لو، تھوڑے دن موج کی ہے۔ یہ دنیا، یہ محفل جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہمارے سے پہلے چلے گئے لوگ، اب ہم دنیا میں تماشے میں وقت کاٹ رہے ہیں، ڈھولک میں، ناچ گانے میں، کھیل تماشوں میں زندگی ختم کر رہے ہیں۔ کتنے واقعات ہوئے دنیا میں کہ ڈانس ہو رہے تھے، الٹے سلٹے لڑکیاں لڑکے ناچ رہے تھے،
اللہ کی پکڑ آئی سارے کے سارے، ایسی آگ لگی ہال میں، سب اللہ کے چلے گئے ناچتے ناچتے۔ پتا تھا کہ یہ خوشیاں غمی میں بدل جائیں گی۔ ہم غفلت میں ہیں، غفلت میں اس سچ کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو سچ ہے اور حق ہے، جس سے چھٹکارا نہیں ہے، وہ ہے موت۔ اسے جھٹلانے کی کوشش کریں، بھاگنے کی کوشش کریں اس سے۔ جب وہ آئے گی نا، چاہے محل کے چار دیواری میں بیٹھ جائے آدمی، وہیں سے اٹھا لے گی۔ ایک صاحب نے موت سے بچنے کے لیے ایک محل بنایا شیشے کا کہ فرشتہ کہیں کو اندر نہ آوے۔ اب وہ بےچارے بول رہے یار اسے لے تو جانا ہے، وقت پہ تو لے کے ہی جاؤں گا اسے۔ ایک بات کہہ دی فرشتے نے، ایک کمی رہ گی وہی محل وہاں۔ وہ کہنے لگا وہ یار موت سے بچنا تھا نا، کہنے لگا کیا کمی؟ یہی کمی تھی، بس کر دیا کام۔ تو فرشتہ موت کا وہ ایسا نہیں ہے کسی محل سے ڈر جائے، وہ تو اتنا طاقتور ہے، اللہ نے اسے اتنی طاقت دی کہ اگر وہ ایک پر مار دے زمین پر، زمین کو گھما کے مار دے گا، ویسی طاقت والا ہے۔ اور جس نے وہ طاقت بنائی وہ کتنا طاقتور ہے، جس نے ایسے فرشتے بنا دیے کہ اگر ایک پر ایسے کر کے مار دے زمین پہ، زمین یوں گھومے گی، کالا بادیاں کھاوے گی اور دنیا مر جائے گی۔ لیکن اسے طاقت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قبضے میں رکھا، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں وہ طاقت کہیں استعمال کر دے۔ ہم ہی ہیں، انسانی ایسی مخلوق ہے کہ جو اچھا بھی کرے برا بھی کرے، یہ نافرمانی بھی کرے فرما برداری بھی کرے۔ فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا، شیطان فرما برداری نہیں کرتا، لیکن یہ انسان فرما برداری بھی کرے اور نافرمانی بھی ہو جائے، اس سے یہ بیچ کی مخلوق ہے، نہ فرشتہ نہ یہ شیطان، انسان ہے۔ اب اس سے بھول بھی ہوتی ہے، اچھائی بھی، لیکن جب یہ اچھا بنتا ہے پھر اللہ تعالی اس کا مرتبہ فرشتوں سے بلند کر دیتے ہیں، اور جب یہ برا بنتا ہے تو پھر اس کا مرتبہ ایک نالی کے کیڑے سے بھی بدتر کر دیتے ہیں، سور سے بھی بدتر کر دیتے ہیں۔ جب یہ فرما برداری کو چھوڑ کر نافرمانی میں لگتا ہے تو پھر یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ وہی بات ہے، بنتا ہے تو فرشتوں سے بھی اونچا، پھر فرشتے اس کو ملنے آتے ہیں۔ جب کوئی بندہ بنتا ہے نا، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ فرشتوں کو بھی کہتا ہے اے فرشتوں، اس بندے سے میں محبت کروں، جو اس سے ملے اس سے بھی محبت کرتا ہوں، جاؤ زمین پر اعلان کر دو کہ فلاں بندہ میرا پیارا بندہ ہے، اس سے جو ملے گا اس سے میں راضی ہوں گا، میں خوش ہوں گا۔ اور فرشتے بھی آئے اس کے آس پاس۔ اللہ ہمیں آنکھ میں وہ طاقت دے کہ ہم فرشتوں کو نور کو دیکھ لیں، نور تو دیکھ سکیں، لیکن آنکھ گناہوں کی وجہ سے پردہ پڑا ہوا ہمارے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ جو دونوں آنکھیں دی سب کو دی، اللہ نے ہمیں سب کو یہ نعمت عطا کی کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، اس کو کہتے ہیں بصارت، کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔
ایک ہوتی ہے اللہ کے نیک بندے کی آنکھ، وہ ہوتی ہے دل کی آنکھ، اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ جب اللہ کسی کے دل کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے پھر وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، تیسری آنکھ ہے یہ، اور یہ آنکھ اتنی تیز دیکھتی ہے اس کی کوئی حد نہیں، دیواریں پار کر جاتی ہے، کہاں تک دیکھتی ہے کچھ پتہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے دل کو اس کے منور کر دیا۔ یہ منور کب ہوگا بھائی؟ جب اللہ کی نافرمانی چھوڑیں گے، اللہ سے ڈریں گے، خدا کا خوف کھائیں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دے گا۔ اور جب دل کو دنیا سے پاک کر لیتا ہے بندہ، کہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیتا ہے اور اللہ کے غیر سے دل کو پاک کر لیتا ہے، پھر اللہ اپنا نور اس کے دل میں داخل کرتا ہے اور اپنے آپ بھی آ جا۔ اللہ کہے میں تیرے دل میں رہوں گا، اس سے پاک کر لے برائی سے، تمام برائیوں سے اس کو پاک کر، اور پھر مجھے جھانک کے دیکھے میں تیرے دل میں بیٹھا۔ اللہ تعالی پاک ہیں، پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ بے راستہ دیوے سے بیٹے کو آج ٹوپی کہاں چھوڑا ہے؟ ٹوپی کہاں چھوڑا ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ دیکھو یہ کتاب کا کیا حال ہے، دیکھو کس نے کیا ہے؟ توبہ کرو، یہ کتاب پھاڑ دی، توبہ، غلط ہو گیا، اللہ کی کتاب پڑھی، ایسے نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دل جب تک دنیا سے برائیوں سے پاک نہیں ہوگا، یہ تیسری آنکھ نہیں ملتی، نہیں ملتی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، ساری رات اگر اللہ اللہ کرتا ہے، کھڑا رہتا ہے عبادت میں، لیکن گناہ سے نہیں بچتا، مشکل ہے، اللہ نہیں ملتا، ولایت نہیں ملتی۔ ولایت ملے گی پرہیزگاری سے، اللہ کے خوف سے، چاہے عبادت تھوڑی کر لے، 5 ٹائم نماز پڑھے، 5 ٹائم نماز پڑھ کے حلال روزی کماوے، لیکن کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اللہ تعالی اس کو ضرور اپنا نور نصیب فرمائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، ضروری ہے کہ گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، بد نگاہی سے بچیں، برا سننے سے بچیں۔ اگر اپنے دل کو بچانا ہے تو یہ بچا لیں۔ ہاں، جب ہم کسی کی طرف دیکھیں نا بھائی، مثال کے طور پر بازار میں کھڑے، کوئی خوبصورت لڑکی نظر آ گئی، نوجوان، 2 شیزہ، کماری، ادھے کپڑوں میں، اب اسی دیکھ رہے کھڑے، بس ہو لیا کام، اندھیرا 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 دل میں لے لیا۔ اور جو بندہ اس وقت سمجھ جائے کہ اوہو اس کی طرف دیکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے، اس کی طرف دیکھنے سے اللہ ناراض ہوگا، فوراً نگاہ گھما لی، اللہ کے خوف سے اس طرف سے نگاہ گھما لی، ایسے تھا ایسے کر لیا، نگاہ نیچی کر لی کہ یا اللہ معاف کریے، نگاہ غلط چلی گئی، نقد نور دے گا اللہ اسی وقت دے گا، اے میرا نور لے لے، تو نے بدنگاہی سے میرے خوف سے اپنے آپ کو بچایا، اب نور لے لے۔ اللہ ادھار نہیں کرتا، نقد دے دے گا،
کر کے دیکھ لو، پرہیز کر کے دیکھ لو، اور پھر دیکھو نمازوں کی برکت، ذکر کی برکت. جو آدمی تقوی سے محروم ہے، پرہیزگاری سے، اللہ کے خوف سے، تو وہ تیسری آنکھ بندی رہے گی بس. اگر کسی کو چاہیے کہ بھئی مجھے اپنی بصیرت یعنی دل کی آنکھ کھولنی ہے، بس اللہ کا خوف، ان سے بچا جائے. کانوں سے غیبت نہ سنیں، کانوں سے کسی. ہاں جی، اچھا مظفر، بس چلے، کھیل لیے، چلو ان کو لے جاؤ، چلو دیکھو نیچے اترا. تو یہ جو لالٹینیں ہیں نا، یہ دو لالٹینیں ہیں، چاند ہیں، بیٹریاں ہیں، ایک یہ کان ہے، ان سے بھی ہم برائیاں سنیں. یہ زبان ہے، ہم ان سے برائی کریں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، زیادہ ہنسنا، دل مردہ ہو جائے گا زیادہ ہنسنے. ایک مثال ہے، وہ یہ ہے کہ جب گرمی پڑ رہی ہے کافی، اب آپ کار میں سفر کر رہے ہیں اور اے سی بھی چلا دیا، شیشے چڑھا دیے، اب کار ٹھنڈی ہو گئی نا، لیکن تھوڑی دیر میں شیشے تار دیے نیچے اور اے سی بھی چلا دیا. کوئی ہے جو یوں کہے جی شیشے نیچے اترنے کے بعد کار ٹھنڈی ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ اس کے شیشے اتار دیے گئے. اسی لیے یہ شیشے جب اترتے ہیں نا برائی کی طرف، تو ذکر، تلاوت، نماز، اس کا نور سب نکل جاتا ہے، ٹھنڈا نہیں رہتا. یہ تو ہماری جو روزمرہ کی ضروریات ہیں وہی ہمیں سبق دے رہی کہ ہم اے سی بھی چلا لیں، اور اے سی چلنے کے بعد کار کی ایوریج کم سے کم 3 کلومیٹر کم ہو جائے گی. اگر ایک گاڑی 1 لیٹر میں 20 کلومیٹر چلتی ہے بغیر اے سی کے، جب اے سی چلاؤ گے تو 17-18 کی ایوریج دے گی. لوڈ پڑے گا اس کے اوپر، 2 انجن، 2 مشینیں چلیں گی اندر، اور بیچاری نے اپنے آپ کو کھو بھی لیا اور ٹھنڈا پھر نہیں ہویا. اسی طرح ہم نے نماز بھی پڑھی، تلاوت بھی کی، لا الہ الا اللہ کی ضرب بھی لگائی، الا اللہ کی، اللہ اللہ کی، خوب عمرے کیے، خوب حج بھی کرے، لیکن پرہیزگاری سے محروم رہا. وہی ہے بس جس طرح کار کے شیشوں کو باہر چلا گیا نا سارا، ایسے ہی سب نورانیت ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، تاکہ مرنے کے بعد اللہ ہماری منزل آسان کرے. اللہ نے جنت بنائی، جنت کے لیے عمل نہیں کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو لوگ جنت کے لیے کرتے ہیں وہ بھی گھاٹے میں ہیں. اللہ کہے گا میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کرا، جنت کے لیے کرا تھا. اگر یوں کہا جائے یا اللہ تو راضی ہو جا، بس جنت بھی تیری، دوزخ بھی تیری، تیرے حکم کے بغیر کچھ نہیں. ایک آدمی دوزخ کے خوف سے عمل کر رہا، یار کبھی دوزخ میں جڑ جوں، اللہ کہے گا دوزخ کے ڈر سے کری تھی عبادت، میرا تو تیرے دل میں ڈر نہیں تھا، میں نے یہ دوزخ بنائی. تو توحید ایک خدا کی عبادت
اور اس کی رضا کے لیے کرنا یہ کامیابی ہے۔ بعض تو اللہ کے عاشق دنیا میں ایسے بھی ہوئے، اللہ کے پیارے بندے، ولی اللہ، اللہ کے دوست ایسے بھی ہوئے، کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے جہنم میں بھیج کر خوش ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ایسے مست ہوتے ہیں اللہ کے پیارے کہ میرا رب اگر اس بات پہ راضی ہے، خوش ہے کہ مجھے وہ جہنم میں ڈال کے خوش ہے، تو میں اس خوشی کو دینے کے لیے تیار ہوں اپنے رب کو، میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں اگر جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو وہاں جاؤں گا۔ ہم پیسے کے لیے جائیں گے۔ اگر جنت میں جائے گا، دوزخ میں اگر جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو وہاں جاؤں گا۔ اچھا پیسے کے لیے مر رہا ہے، چاہے حرام ہو، حرام کر کے جہنم میں جانا پڑ جائے، چلا جاؤں گا۔ توبہ توبہ توبہ۔ یا اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما۔ تو بھائیو، ہم ارادہ کریں کہ ہم اللہ ہمیں اپنا خوف دے دے، اپنا خوف دے دے، تاکہ دنیا میں بھی اللہ عزت بخشے، آخرت میں بھی عزت بخشے۔ اور اللہ ہی ہے جو بدلہ دے گا، کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ ہے، اللہ سے کوئی بدلہ نہ مانگے، ہم اللہ سے اللہ ہی کو مانگیں۔ اللہ بغیر مانگے ہمیں اتنا دیتا ہے، بغیر مانگے، بغیر سوال کے۔ جو ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ ہم نے کب سوال کیا تھا خدا سے کہ ہمیں ایسا بنا ویسا بنا، ہمیں کالا بنا گورا بنا، ہماری ساری چیزیں بنا، اس نے خود ہی تو بنایا، خود ہی تو دیتا ہے، وہ خود ہی روزی دیتا ہے، خود ہی اس نے سارا نظام بنایا اپنے بندے، اپنے مخلوق کے لیے۔ وہ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ مالک ہے کل جہاں کا، ہم اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کی ساتھ غداری نہیں کر سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس سے چھپ نہیں سکتے، اس سے چھپنا بہت مشکل ہے۔ کوئی آدمی یوں کہے نا کہ میں رات کے اندھیری میں گناہ کر لوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بھول ہے نا، کہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک بھوکی پیاسی لڑکی سفر میں، خدا کا خوف ایسا ہو، بھوکی پیاسی بیچاری پانی پینے کسی باغ میں چلی گئی، باغ میں کہ اللہ ایک جوان لڑکا بیٹھا تھا، اس نے کہا بھائی پانی پونی ہے تیرے پاس؟ ہے، کہاں ہے پانی، تو رکھا ہی رہا تھا کٹیا میں، مجھے پیاس لگ رہی بہت۔ اس نے اپنا موقع دیکھا کہ اس کو نوجوان لڑکی سمجھ کے اس کی نیت بگڑ گئی دیکھ کر، اب اس نے کہا پانی بھی پلاؤں گا، سارے پھل کھلاؤں گا، میری خواہش پوری کر۔ اب وہ سوچنے لگی میں تو بھاگ نہیں سکتی، میں تو پھنس گئی۔ اللہ سے ڈرنے والی تھی، عزت کی حفاظت کا ڈر، یا اللہ میری عزت بچا لے، میری آبرو بچا لے۔ اب بیچاری پریشان کہ یہ تو بہت خطرناک کا معاملہ ہو گیا، بھائی آئے تو پانی پی نہیں، ایمان ہی لے لیا، اس نے تو میری عزت ہی لوٹ لی بس۔ اب اللہ سے دعا کری، اللہ نے اس کے ذہن میں ایک بات ڈالی، اس نے کہا اچھا ایک کام کر بھائی نوجوان، اس باغ میں آنے کے جتنے رستے سارے بند کریا جلدی، یہ بھونڈا کام ہے، کسی نے دیکھ لیا بہت بے شرم آئے گی، اگر کسی نے دیکھ لیا ویسے بھی مارے جائیں گے، جلدی جا دروازے بند کر کہا، باغ کے جھاڑیاں جوڑیاں لگایا۔ اب وہ گیا جناب، جتنے بھی ہماری زبان میں لنگے گئے ہیں انہیں دیہاتی زبان میں، اب وہ سارے رستے بند کر ہی آیا۔ جیسے ہی لڑکی کے پاس آیا کہ میں کر آیا بند، بند کر ہی آئے سارے، ہاں ایک راستہ تو بند نہیں ہوا۔ وہ کون سا؟ تجھے کیا پتا اس کا کون سا راستہ ہو؟
بڑے درد کے ساتھ کہا کہ وہ اللہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے شرما، ایسی جگہ ڈھونڈ جہاں خدا نہ دیکھے، وہاں کریں گے یہ برا کام۔ اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ لڑکے نے چیخ ماری، گئے میری بہن مجھے معاف کر دے، تو نے مجھے جگا دیا، مجھے خدا کا خوف میرے دل میں پیدا کیا، تیرا بڑا احسان ہے۔ میں تو بھولا ہوا تھا، مجھے دھیان ہی نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن تو نے مجھے بتلا دیا اللہ دیکھ رہا ہے، واقعی دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی انکار ہی نہیں، اور میں اسے بند بھی نہیں کر سکتا، اس کو روک نہیں سکتا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں جا کر ہم یہ برا کام کریں اور خدا سے چھپ جائیں۔ کہاں تو پھر کیا ارادہ ہے اب؟ کہ بس اب تو ارادہ یہ ہے تو پانی پی اور جو بھی کھانا کھا لے اور چلی جا، میں کچھ نہیں کہتا تجھے۔ یہ ہے خدا کا خوف۔ ایک بچی کے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس نے اسے بھی، جسے دھیان نہیں تھا اسے بھی دلوا دیا، اور دونوں ہی بچ گئے گناہ تھے۔ یہ اللہ کا خوف ہے۔ اگر اللہ کا خوف دل میں آ جائے تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے۔ کچھ کوئی نہیں دیکھ رہا، چاروں طرف دیکھو جائیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تو تیرے ہر حال سے واقف ہوں، کیا ٹڈی آنکھ سے دیکھ رہا تو؟ قرآن میں کہتا ہے اللہ میاں کہ تو جو ہی سوچ رہا ہے میں تجھے دیکھ نہیں رہا، کہ میں تیری کوئے کی آنکھ سے بھی واقف ہوں، تو ٹڈی آنکھ سے دیکھ رہا۔ جو آدمی یوں دیکھ رہا نا یوں، اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی مجھے پتا تیرا، اور مجھے یہ بھی پتا تیرے دل میں کیا ہے۔ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے بھی اپنا خوف دے، آپ سب کو اپنا خوف دے۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے گا تو ہر برائی چھوڑنا آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام اپنی نافرمانیوں سے ہمیں بچا لے اور ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لے اور اپنا خوف عطا فرما دے۔ بھائی پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا ہم نے، اب کئی جگہ پوچھا ہے کہ جی کچھ خبر نہیں۔ ایک تو جو حالات اس وقت چل رہے ہیں دنیا میں، فساد پھوٹ گیا ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی کئی جگہ فسادات بھڑک رہے ہیں۔ اب ایک مہینے سے منی پور میں حالات خراب ہیں، ابھی 15 دن میں میوات میں خراب ہو گئے تھے، اب کچھ سکون ہے۔ بہرحال چاہے وہ ہندو مرتا ہے، مسلمان مرتا ہے، کوئی بھی مرتا ہے کسی بھی فساد میں، تو مرتا تو اللہ کا بندہ ہی ہے۔ فساد ہے، فساد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، جو زمین پر امن کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو ہم نے پچھلے گزشتہ جمعے کو بھی کہا، عرض کیا تھا، ایک تو اپنے مساجد کے جو امام حضرات ہیں وہ قنوت نازلہ پڑھیں فجر کی نماز میں، اور لوگ فجر کی نماز میں کیا پانچوں وقت میں نماز کی پابندی کریں، 100% نمازی ہونے چاہیے، اور کم سے کم فجر کی نماز میں جا کے یہ دعا کریں۔ امام جب قنوت نازلہ پڑھے تو مقتدی آمین کہیں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور اس کا مقصد کیا ہے قنوت نازلہ کا پڑھوانے کا؟ ہم کیوں عرض کر رہے ہیں کہ جب یہ حالات ہوتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے تاکہ زمین پر اللہ تعالیٰ امن کر دے، یہ فتنے ختم کر دے، یہ جھگڑے ختم کر دے، اور جو ظالم ہیں یا تو اللہ انہیں ہدایت دے ورنہ ان کا صفایا کر دے، چاہے کوئی ہو۔ تو قنوت نازلہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر امام پڑھتا ہے، مقتدی آمین کہتے ہیں، یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے دعا جب زمین پر حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ جو ائمہ یہاں تشریف لائے ہیں وہ خود بھی عمل کریں اور دوسرے اماموں تک بھی اس بات کو پہنچائیں بذریعہ موبائل
اور ہم نے قنوت نازلہ اپنے موبائل پر ڈال دی ہے، اور وہ مدرسے کے اکثر اساتذہ اور دوسرے جو یہاں اس کے اس میں ہم تو کوئی ممبر ومبر بناتے ہی نہیں، میں تو فون بھی بہت کم رکھوں، لیکن یہ موبائل پہ ڈالی گئی ہے، قنوت نازلہ بھی ڈال دی گئی کہ کون سی پڑھنی ہے، اگر کسی امام کے یاد نہ ہو تو موبائل کھول کے یاد کر لے۔ اور دوسری بات عرض کی تھی ہم نے کہ ہر بندہ، ہر عورت عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھیں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا استغفار ہے جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک پڑا تھا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں زندگی عطا فرمائی، دوبارہ باہر آئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو 40 روز تک اسے پڑھتے رہے استغفار کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کی برکت سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کر دیا، جاؤ۔ تو یہ تو دنیا کا پیٹ ہے، تو اس میں کیوں نہیں مشکل آسان ہوگی؟ وہی جب پڑھیں گے تو آیت کریمہ پڑھیں، جو بھی جس کے یاد ہو اللہ اکبر پڑھیں، ذکر کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، غریبوں محتاجوں پر رحم کریں، کمزوروں پر رحم کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، بڑوں کا ادب کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے پر اچھا معاملہ کریں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں پر رحم کریں گے، اور غریبوں پر رحم کریں گے، محتاجوں پر رحم کریں گے، بے سہاروں کو سہارا دیں گے، تو اللہ ہمارا سہارا بنے گا۔ خود بھوکے رہ کر کسی غریب کو کھانا کھلا دیں گے، اللہ اس پر اجر عظیم عطا کرے گا۔ ایسے واقعات ہیں کہ صدقے سے کسی بلائیں ٹل گئی۔ جب ہم اچھے کام کریں گے زمین پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور یہ جو دشمن بن رہے ہیں نا ہم ایک دوسرے کے، کہیں مذہب کے نام پہ، کہیں فرقوں کے نام پہ، کہیں پارٹیوں کے نام پہ، کہیں علاقوں کے نام پہ، کہیں برادریوں کے نام پہ ہمارے میں فتنے بڑھ گئے۔ ہاں، برادریوں کا بھوت الگ، علاقے کا بھوت الگ، پارٹی کا بھوت الگ، فرقے کا الگ۔ فرقے کا تھوڑے دنیا میں، ارے بھائی کون سے پھر جس فرقے میں بھی ہے بس تو کون سا کہیں 4 ٹانگوں والا بن گیا ہے، 8 آنکھوں والا بن گیا، بھائی ہے تو انسان ہی۔ بس اللہ کے بندوں سے محبت کر، کیا بات ہے؟ تو اس میں بہت فتنے ہیں، کئی مذہبی لڑائیاں ہیں، جی ہم ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم نصرانی ہیں، ایسے اب اپنا غرور ہو رہا ہے، بس اپنے گھمنڈ میں ہیں۔ ارے پتہ جب لگے گا جب اللہ کے یہاں پہنچیں گے، کیا کون سا کیا لے کے آیا تو میرے پاس؟ اللہ قیامت کے دن کوئی پارٹی 2 پارٹیاں بنائیں گے، تیسری کوئی پارٹی نہیں ہوگی۔ 2 پارٹیاں بنیں گی، تیسری کوئی پارٹی نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی فرقہ نہیں، ایک ہی 2 فرقے ہوں گے۔ فریق ایک جنت کی ہوگی، ایک جماعت، دوسری جماعت جہنم کی، بس بات ختم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ہم قیامت کے دن 2 جماعتیں بنائیں گے، ایک جنت میں جائے گی، ایک دوزخ میں جائے گی۔ کہاں سے آ گیا وہاں بھائی؟ کون سی بات آئی؟ بس بن گئی 2 جماعتیں، اب ان چھٹیں گے وہاں، اور اللہ چھانٹ دے گا اپنے آپ، وہاں پتہ لگ جائے گا حق کہاں باطل کہاں ہے۔ یہاں تو بڑے غرور میں ہیں، بڑے گھمنڈ میں ہیں، میں یوں ہوں اور میں یوں ہوں، جی میں فلاں برادری سے ہوں۔ چھوٹا کوئی برادری کا ہو بیچارہ فقیر یا کوئی تیلی یا کوئی دھوبی، اس کو اتنی بری نظر سے دیکھیں گے
کہ یہ تو فلاں ہے، ارے جا جا تیرا بنتا ہے، تو بھی اسی پانی سے بنا ہے، یہ بھی اسی پانی سے بنا ہے، شرم کرو، اسی مٹی میں جائے گا جس میں تو جائے گا، اسی دو کپڑوں کے ٹکڑوں میں سارے لپٹیں گے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے بادشاہ ہو. تو کیا مطلب ہے گمراہی اور تکبر کا؟ اللہ تعالیٰ ایک راستے سے نکال دے گا، ایک ہی راستے سے لایا اور اسی موت کے راستے سے اپنے پاس بلائے گا. تو یہ کیا گھمنڈ ہے؟ یہ تو جی فلاں ہے، یہ تو ہریجن ہے، اسے دور رکھو رے، کپڑے خراب ہو جائیں گے، تیرے بہت پاک ہیں کپڑے. ارے بھائی انسان ہے، ناپاکی سے بچو، انسان سے نہیں نفرت ہونی چاہیے. انسان اللہ کا پیارا ہے، اللہ نے بنایا ہے اس کو، اللہ محبت کرتا ہے. اب ہم لوگ اسی میں ہی گھمنڈ میں رہ گئے اور اسی میں فتنے کھڑے کر دیے. کسی کا پتہ لگ جائے گا یہ فلاں، ارے یہ تو والمیکیوں میں سے ہے، بس ناک چڑھ جائے گا. ابے تو کر کے دیکھ لینا جو کام. اللہ نے تمہارے میں ہمارے میں سے ایسے بندے پیدا کر دیے جو ہماری دھلائی کر رہے یارو، جھاڑو مار رہے ہیں، ہماری گندگی اٹھا رہے ہیں، ہمارا پاخانہ سر پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. انسان ہے یہ بھی تو، کیوں نفرت کرتا ہے؟ نفرت کرو گندگی سے، نفرت انسان سے نہیں. اس کے ہاتھ دھلوا دو، پاک رہے. اگر کوئی آدمی ناپاکی نہیں کھاتا اس کا جھوٹا پاک ہے. اگر آپ کا سگا بھائی بھی خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کا بھائی، سگا بھائی شراب پی لے، اس کا منہ بھی ناپاک ہے. جس برتن میں اس نے کھایا وہ بھی ناپاک ہے. اس کا جھوٹا پینا بھی ناجائز ہے چونکہ انہوں نے شراب پی رکھی ہے. ایک دوسرے مذہب کا آدمی ہے، وہ شراب نہیں پیتا، انڈا نہیں، کچھ بھی نہیں کھاتا، بس دال روٹی کھاوے پاک صاف سی، اور اس کے منہ میں کیا گندگی لگ رہی بھائی؟ اگر اس کا جھوٹا کھانا پڑ جائے پاک ہے. انسان سے نفرت نہیں، ناپاکی سے نفرت. اب یہاں الٹا ہو رہا ہے جی، اپنی ڈھک ڈھک دوسرے کی ڈھک ڈھک. ہاں، کسی کو کہیں بٹھا دیا، کسی کو کہیں اتار کے نیچے گر دیا. اللہ تو نہیں، اللہ اسے پسند نہیں کرتا اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی دہرائی کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. 2 منٹ پہ چلے گئے، میری بھی صحت ٹھیک نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ جا اپنے سے چھوٹا لے کر آؤ. اب موسیٰ پھر رہے بیچارے. اللہ میں یہاں پیار کرے سا محبت، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیارے رسول تھے. اب موسیٰ علیہ السلام بیچارے ڈھونڈتے پھر رہے، جب کچھ نہیں ملا نا خالی چلے گئے. کہا اللہ میاں کچھ نہیں ملا، مجھے نہیں ملا کوئی چھوٹا ہے، اپنے سے کم درجے گا. تو اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ بچ گیا، تو بچ گیا. کہ اللہ کیا بات، اگر تو بکری کا بچہ بھی لیا تھا نا آج ہی نبوت لے لیتا ترپت میں. تو اللہ تو اتنا بندے سے اور مخلوق سے پیار کرے کہ نبی کو بھی کہتا ہے کہ میرے بندوں سے محبت کر، سب اچھے ہیں، میں نے ہی بنایا سب کو. حضرت نوح علیہ السلام کتنے پیارے نبی ہیں اللہ کے. دوسرے آدم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح آدم ثانی ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا ختم ہو گئی تھی، دوبارہ پھر بنی. حضرت نوح علیہ السلام چلے جا رہے ہیں گلی سے، ایک کتا مل گیا گنجا، کھال پہ اس کی کھاج ہو رہی تھی، مکھیاں بھنک رہی تھی، اس کو کھاج ہو رہی تھی بہت زیادہ، وہ مکھیاں تنگ کر رہی تھی. ایک بات دل میں آئی حضرت نوح کے، نوح نجی اللہ، اللہ کے عزیز، اللہ کے پیارے، اس کی کیا ضرورت تھی پیدا کرنے کی، دیکھو کیا حال ہو رہا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی، وہیں فرشتہ بھیجا کہ اے میرے نوح، کتا تو دیکھا، اس کے بنانے والوں کو نہیں دیکھا میں نے کیوں بنایا ہے. حضرت نوح کو بہت غم ہوا. حضرت نوح نے استغفار کی، اللہ مجھے معاف کر دے. ہم کس کھیت کے بت ہوئے بھائی؟ جب پیغمبر ایک کتے پہ اللہ میاں نے سوال کر لیا، ایک گنجے بیمار کتے پہ ہی سوال کر لیا، ہم انسانوں سے بھی نفرت کریں؟ اللہ تعالیٰ کا
سب سے محبت کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، چھوٹوں پر رحم کریں، کمزوروں پر رحم کریں، کسی کو کمزور سمجھ کے اسے نہ دبائیں، ظلم نہ کریں، طاقتور چھوٹے کو نہ دبائے۔ انصاف کے لیے تو اللہ نے اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، ہم نے اس وقت جو باتیں کی سنی ان پر عمل کی توفیق دے دے، جو غلطی ہوئی بولنے میں سننے میں معاف کر دے، رحم کر دے، کرم کر دے، ہمارے اوپر فضل فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے قلوبوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے قلوبوں کو اپنے غیر سے پاک فرما، اپنا قرب عطا کر دے، اپنی معرفت عطا کر دے، اپنا خاص تعلق عطا کر دے، اپنے صالحین بندوں میں شامل کر لے، نیک لوگوں میں شامل کر لے، شہداء میں شامل کر لے، اپنے تعلق کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ، ایمان کامل عطا فرما، توحید کامل نصیب فرما، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زنا کاری سے، بدکاری سے، حرام خوری سے، سٹے کے مال سے، سود کے مال سے، پرائے مال سے ہماری حفاظت فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت کر، پاک اور حلال روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے اوپر رحم اور کرم فرما دے، اپنا خوف عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب کر دے۔ یا اللہ، جو بھائی ہمارے بے روزگار ہو گئے ہیں ان کو برکت کی روزگاری، خیر کی، عافیت کی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما۔ جو مقروض ہو گئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سبب پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نہیں ملی ہے ابھی تک، اللہ ان کو نیک برکت کی اولاد عطا کر، اور جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچہ عطا کر، جن کے پاس بچی نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچے عطا کر۔ یا رب العالمین، جن گھروں میں بچے یا بچیاں شادی کے قابل ہو گئے ہیں ان کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، خیر و برکت کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کی عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جن کے رشتے مل گئے ہیں ان کی خانہ آبادی رخصتی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ، آج کل جو شمیک کا نشہ ہے اور بھی دوسرے نشے پھیل گئے ہیں، ان تمام برائیوں سے، نشوں سے بچوں کی، جوانوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حفاظت فرما، ان برائیوں سے نفرت دے دے، ان برائیوں سے نفرت دے دے، نیکی کی طرف چلا دے، اچھائی کی طرف چلا دے۔ یا اللہ، برائی سے روک دے، اولاد سے سکون عطا فرما، اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ، نسلوں کو نیک بنا، ایمان پر اور اسلام پر قائم رکھ، ہدایت پر قائم رکھ، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یا رب العالمین، رحم کر، کرم کر، جو ناجائز مقدمات میں الجھ گئے ہیں ان کے چھٹنے کے اسباب پیدا کر، جو گھروں سے لاپتہ ہیں، گھر سے چلے گئے ہیں، ان کو خیریت سے ان کے گھروں کو لوٹا دے، عافیت سے واپس کر دے۔ یا رب العالمین، رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کی، حاضرین کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا رب العالمین، جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے لکھا ہے، کہلوایا ہے، ان سب کی پاک جائز مرادوں کو پورا فرما۔ دوست احباب، متعلقین، متوسلین، محبین، عزیز و اقارب، خاندان کے لوگ، رشتہ دار کہیں بھی مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنس گئے ہیں ان کے چھوٹنے کے اسباب پیدا فرما۔ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، جادوگروں کے جادو سے، بد نظری سے، اپنے اور پراؤں کے شر سے،
ہم سب کی ہمارے عزیز و قارب کی حفاظت فرما، برا چاہنے والے اپنے ہوں یا پرائے سب سے حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری کھیتیوں کی حفاظت کر، ہماری تجارتوں کی حفاظت کر، ہمارے گھروں کی حفاظت کر، ہمارے باہر کی حفاظت کر، ہمارے تمام کاموں کی حفاظت کر، زمینی آسمانی ہوائیں و پانی کے تمام بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بلا سے حفاظت فرما، جتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اس وقت سب سے بچا لے، اور جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، سب پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو شافی الامراض ہے، تو دافع البلیات ہے، سب پر رحم کر دے، کرم کر دے، بلاؤں سے محفوظ فرما لے، زمین پر امن سکون نصیب فرما دے، ہمارے ملک میں امن و سکون عطا کر دے، ہمارے علاقوں میں، محلوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، گھروں میں، پڑوس میں سکون عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على